کل اعلان ہوا تھا انشاءاللہ آج مشت خاک کے تعلق سے بیان ہوگا، اس کے تعلق سے وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلے دو چار باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشت خاک کا جو تعلق ہے وہ میت سے ہے اور موت سے ہے، اور موت نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ موت کے تعلق سے جھگڑا فساد کرنا یہ بڑی ہی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ کفا بالموت واعظہ، کہ اگر نصیحت کرنے والی چیز ہے تو موت تمہارے لیے نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو موت سے، کسی کی موت سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور قبرستان بھی عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی موت یاد آتی رہتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی بھی آپ نے ترغیب دلائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوہے کے زنگ کو دور کرنا تو جانتے ہیں، لیکن یہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیارت قبور اور تلاوت قرآن، ان دو چیزوں سے انسان کے دل کو جو زنگ لگتا ہے وہ دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبرستان کو جانے کی ترغیب دینا، قبروں کی زیارت کی ترغیب دینا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دلوں میں جو دنیا کا زنگ لگ جاتا ہے، جو دنیا کی گہمہ گہمی میں رہ کر انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اس کو اس کی موت دلانے کے لیے زیارت قبور کی بھی آپ کو بات کہی گئی۔ تو قبرستان بھی جو ہے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ انسان جب وہاں پر جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں جو آنی چاہیے وہ یہی کہ آج کوئی اور آیا ہے، کل مجھے یہاں پر لے کر آیا جائے گا۔ تو انسان اس ذہنیت کے ساتھ جب قبرستان میں داخل ہوگا تو انسان کی سوچنے کا انداز بھی بدل جائے گا، انسان پر رقت طاری ہوگی، انسان کے دل میں خدا کے تعلق سے رغبت بھی ہوگی، انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے موت اور میت اور قبرستان یہ تمام چیزیں انسان کو عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے جتنی عبرت آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مشت خاک کے تعلق سے ہے، مشت خاک ایک فارسی کا جملہ ہے، دو لفظوں سے یہ وہ لفظ بنا ہوا ہے۔ پہلا لفظ ہے مشت اور دوسرا ہے خاک۔ مشت کے معنی مٹھی کو مشت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور خاک تو آپ جانتے ہیں مٹی کو ہی، خاک کے دھول کو خاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک مٹھی میں جو آپ مٹی لیتے ہیں اسی کو مشت خاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ کیا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کرنا چاہیے یا نہیں، کیا یوں ہی لٹا دینا چاہیے؟ تو اس کے تعلق سے ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو حافظ ابن حجر تخریج ہدایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ امت توجہ الی القبلۃ ففیہ حدیث ابی ہریرہ وقتادہ، کہ میت کے چہرے کو قبلے کے طرف پھیرنے کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے، روایت موجود ہے کہ ان البراء بن معرور، ایک صحابی تھے جن کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ لما توفى اوصى ان يوجه الى القبلة، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرے چہرے کو قبلے کی جانب پھیر دیا جائے۔ اب لوگوں کے ذہن میں جب آپ اس بات کو بھی سنائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایک صحابی کی روایت ہے، صحابی کے عمل سے ہم کبھی دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے روایت کا آخری حصہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فقال النبی اصابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ ذکر ہوا
کہ برا بن معرور نے اپنے لوگوں کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب قبر میں رکھو تو میرے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دینا۔ جب پوری روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی اچھا کام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر ثابت کر دی اور یہ بتا دیا کہ ان کا جو انہوں نے جس بات کی وصیت کی ہے تو انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور نیک کام کیا ہے۔ اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ جب مجھے قبر میں رکھو تو میرے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دو۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت جو آپ اس کے بہترین روایت ہے جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم مہدویہ میں بھی اور دیگر لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، احادیث پر عمل کرنے والے ہیں، کیوں قبلے کی جانب اپنے مردوں کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں، اس کے تعلق سے حضرت ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من قبل القبلتی و استقبل استقبالا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر شریف میں اتارا گیا تو قبلے کی جانب سے آپ کو قبر میں اتارا گیا، واستقبل استقبالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو قبلے کی جانب پھیر دیا گیا۔ جب پوری کائنات کا جو قبلہ رسول کی ذات ہے، جب ان کے چہرے کو قبلے کی جانب پھیرا جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے کہ میرے چہرے کو قبلے کی جانب مت پھیرو تو وہ نہ فقط قبلے کی توہین کر رہا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اور رسول کے ساتھ جو کام کیا گیا اس کی بھی وہ توہین کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے قوم مہدویہ میں جو کام کیا جاتا ہے، وہ جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو بات کہی کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور رسول کی اتباع ہے، تو یہ میت کا چہرے کو قبلے کی جانب پھیرنا یہ بھی رسول کی اتباع میں ہے۔ اور ہم کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہمارا چہرہ بھی اسی قبلے کی جانب ہے، مرنے کے بعد بھی جس ہستی کا، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قبلے کی جانب رسول کا چہرہ ہے اسی قبلے کی جانب ہمارا بھی چہرہ قبلے کی جانب رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں بھی مہدی موعود علیہ السلام نے، ہمارے بزرگان دین نے ہم کو رسول کی اتباع کرنے کی تعلیم دی ہے کہ رسول کا چہرہ جس طرح وصال کے بعد بھی قبلے کی جانب ہے، تم بھی اپنے اپنے مردوں کو ان کے وصال کے بعد جب قبر میں رکھتے ہو تو ان کے چہرے کو قبلے کی جانب پھیر دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے، کیونکہ صحابہ نے جب رسول کے ساتھ وہ کام کیا، اگر وہ بدعت ہوتا تو رسول کا چہرہ خود بخود پلٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار تھا کہ آپ اپنے وصال کے بعد بھی کسی بدعت کو برداشت نہ کرتے۔ جب وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پھیرا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر، حالانکہ وہ وصال کے بعد ہی صحیح، لیکن ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں۔ اگر وہ بات غلط ہوتی، اگر خلاف سنت ہوتی، خلاف شریعت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی طرح نہ رہتا، خود بخود وہ سیدھا ہو جایا کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قبلے کی جانب ہے۔ تو اسی لیے ہم قوم مہدویہ میں بھی ہمارے جو مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو مہدی موعود علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کا جب وصال ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے کو قبلے کی جانب ہم پھیر دیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ قبلے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کہ مشت خاک ڈالا جاتا ہے۔ تو مشت خاک اصل میں ہے کیا؟ مشت خاک کی حقیقت کیا ہے؟ اب آپ مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین دیکھیں گے، مہدی موعود علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں گے، ہمارے بزرگان دین کے عمل کو دیکھیں گے تو آپ کو مشت خاک کی حقیقت اور وہ کیوں ضروری ہے وہ بعد میں معلوم ہوگا۔ لیکن آج کل جو چیز بحث میں لائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ مشت خاک ڈالنا یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات کے لوگوں نے شروع کر لیا ہے، یہ مشت خاک دینا ضروری نہیں۔ بعض لوگ تو اس کو بدعت کے بھی نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ مشت خاک دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کو ثابت بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، در مختار ایک فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے،
جو تمام اہل سنت والجماعت کے درمیان جو مشہور بھی ہے، در مختار بر حاشیے رد المحتار جلد دوم، اس کتاب میں انہوں نے مشت خاک کے تعلق سے لکھا ہے کہ بوقت تدفین دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ سرانے سے مٹی ڈالنا مستحب ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس بھی یہ چیز تسلیم شدہ ہے کہ یہ مشت خاک 3 مرتبہ جو دی جاتی ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کو ہم مشت خاک کے نام سے زندہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے ایک اور روایت بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابن ماجہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں، احادیث کی کتاب میں اس کو جمع کیا ہے، اور یہ صحاح ستہ جو احادیث کے صحیح کتابیں ہیں، 6 صحیح کتابیں ہیں، اس میں سے ابن ماجہ بھی ایک کتاب ہے۔ تو وہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى القبر وحص علیہ من قبل راسہ ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک میت کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، ثم اتى القبر، پھر آپ قبر کے پاس تشریف لائے، وحص علیہ من قبل راسہ ثلاثا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میت پر 3 مرتبہ آپ نے مٹی کو ڈالا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آپ کا خود ذاتی عمل تھا کہ آپ جب نماز جنازہ پڑھاتے اور جب میت کو قبر میں رکھا جاتا تو رسول اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آتے اور اس میت پر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مشت خاک کا بھی جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اسی عمل کو، وہاں پر عربی زبان تھی تو وہاں پر حصہ علیہ کے الفاظ آئے کہ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی کو ڈالا گیا، تو فارسی میں اس کو مشت خاک، حصہ کے معنی دونوں ہاتھوں سے مٹی لینا، اس کو حصہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہاں پر دونوں ہاتھوں سے مٹی لینے کو حصہ کہتے ہیں، اور یہاں پر فارسی میں اس کو مشت خاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو الفاظ سے اختلاف ہے تو یہ آپ کو مبارک، لیکن ہم الفاظ کے پھیرے میں کھیل میں آنے والے نہیں، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر پر 3 مرتبہ مٹی ڈالی ہے، تم اس کو جس نام سے یاد کرنا چاہتے ہو یاد کرو، ہم تو اس کی اتباع کریں گے اپنی اپنی میتوں پر، ہم ہمارے مرشدین کے ہاتھ سے بھی ڈلوائیں گے اور ہم ہمارے ہاتھ سے بھی ان پر مشت خاک کو ڈالیں گے۔ اور آپ ذرا سوچ کر بھی دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تمام دلائل تو اپنی جگہ پر، لیکن ذری دیر کے لیے یہ تمام دلائل بازو رکھیے اور اس کے بعد سوچئے کہ نماز جنازہ تو پڑھ لیے، اب قبر کے پاس تمام لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت؟ کیا آپ تمام جو قبر کے پاس جاتے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کس طرح قبر موچی جا رہی ہے؟ کیا آپ نے کئی میتوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قبر کس طرح موچی جاتی ہے؟ کیا مٹی ڈال کر موچتے ہیں یا دوسری کوئی چیز ڈال کر موچا جاتا ہے؟ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو پھر تمام لوگوں کو قبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر کے پاس جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمام لوگ اس پر مشت خاک ڈالیں، کیونکہ جب انسان یہ جانتا ہے کہ مشت خاک ڈالنے کے وقت بھی انسان کو اپنی موت یاد آتی رہتی ہے، جب مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے اس مٹی سے ہی تم کو پیدا کیا، تو خود اس وقت اس کو بھی خیال آتا ہے کہ میں بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں۔ تو جب مٹی کو ڈالتا ہے، پھر جب مٹی اٹھاتا ہے اور مٹی اٹھا کر پھر جب ڈالنے کے وقت یہ کہتا ہے کہ فیہا نعیدکم، پھر ہم تم کو اسی میں لوٹا رہے ہیں، اس وقت پھر ہم کو بھی خیال آتا ہے کہ آج جب ہم جس طرح اس کو لوٹا رہے ہیں کل بھی ہم کو اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا۔
پھر جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ پھر اسی مٹی سے تم کو دوسری مرتبہ پھر اٹھایا جائے گا۔ تو پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ آج تجھ پر یہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کل یہ تمام چیزیں ہم پر بھی پڑھی جائیں گی۔ تو انسان کو موت یاد آتی ہے اور انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور سچائی کے راستے کی طرف آتا ہے۔ ورنہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ مر گیا ہے، ان حضرات کو تو چاہیے کیا خبر میں رکھنے کے بعد ہی مردہ مرا ہے؟ گھر میں جب مردہ مر گیا تو ان کو کہنا چاہیے کہ نہ ہم غسل دیں گے، نہ ہم اس کو کفن دیں گے، نہ ہم اس کو دفن کریں گے، نہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ جب تک خبر میں رکھتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے، اس کو آپ غسل بھی دیتے ہیں، اس کو آپ کفن بھی دیتے ہیں، اس پر آپ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ جب تک خبر میں رکھا جاتا ہے یہ تمام کام آپ کے لیے جائز۔ لیکن جہاں قبر 2 گز زمین کے اندر جب بھیج دیا تو کہتے ہیں کہ مردہ مر گیا، اب ہو گیا، بات ختم ہو گئی، تم قرآن پڑھو گے بھی تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اگر قرآن پڑھنے سے میت کو ثواب نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ سے بھی اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے؟ نماز جنازہ میں میت کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ جب میت کے مر جانے سے وہ مردہ ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا، اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، تو کل سے سب کو چاہیے کہ نماز جنازہ کے طریقے کو بھی بند کر دے اور کہے کہ مر گیا، لے جاؤ، کوئی بھی لے جا کر دفن کر لو، ہم اس کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ جس طرح جب تک وہ زندہ رہا، پاک صاف رہا، تم کو خدا جب زمین خدا کے حوالے کرتے ہو تب بھی اس کو پاک صاف کر کر زمین کے حوالے کرنا چاہیے، خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ یہ جو تمام چیزیں میت کے متعلق ہیں وہ جھگڑے کی چیزیں نہیں، عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ مشتقاق بھی عبرت حاصل کرنے والی چیز ہے۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اس عنوان کو میں ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مہدویت میں تو مشتقاق اتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ مشتقاق جب مرشد اپنے مرید کی میت پر اس کے سینے پر رکھتا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارے پاس اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تحت الثری تک اس کی قبر میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ تو جب جن افراد کو اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں میں ٹھنڈک کرنا ہے وہ مشتقاق اگر ڈلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی قبروں میں انگار ہی برستی رہے، آگ برستی رہے، تو یہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن جو افراد چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے ہم کو آرام ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی ہے، کیا ان لوگوں کو قبروں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ مشتقاق کا بھی انتظام نہیں کر سکتے؟ تو مشتقاق ہمارے پاس اتنی اہم ہے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ایک فرمان مبارک تو وہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھائی سید خنمیر کی مشتقاق کی تمنا ہے۔ یہ امام الکائنات کا فرمان، جو ہستی معصوم عن الخطا ہے، وہ ہستی فرماتی ہے کہ مجھے بھائی سید خنمیر کے مشتقاق کی تمنا ہے۔ تو اس فرمان مبارک کے ذریعے مہدی موعود علیہ السلام جہاں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتانا چاہتے تھے، وہیں یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ مشتقاق کتنی اہم چیز ہے کہ جب معصوم عن الخطا ہستی اس مشتقاق کی تمنا کر رہی ہے، تم لوگ تو خطاؤں کے پتلے ہو، اگر تم اپنے آپ کو پاک نہیں کروانا چاہتے تو یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن کم سے کم اپنے اپنے رشتہ داروں کو تو پاک کر لیا کرو۔ جب مرشد مشتقاق ڈالتا ہے تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مٹی نہیں بلکہ میرے رشتہ دار کے سینے پر مرشد اپنے ہاتھوں سے وہ چیز رکھ رہا ہے جس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کی قبر تحت الثری تک ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے مشتقاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو کام کیا وصال کے بعد وہ کام مشتقاق ہے، اور قبلے کی جانب منہ کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو کام کیا وہ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبلے کی جانب میت کو لٹانے کے لیے حکم بھی دیا ہے، اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اس کو صحیح بھی کہا اور کہا کہ بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ تو قبلے کی جانب لٹانا یہ بھی رسول سے ثابت ہے، اور مشتقاق کا دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خدا را اختلاف مت کرو، خدا را جھگڑے مت کرو، جو چیز آپ کے لیے صحیح ہے وہی بزرگان دین نے آپ کے حوالے کی ہے، اس پر عمل کرو اور میت سے قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔